وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما، وفي رواية انما بعثت معلما لأتمم مكارم الاخلاق۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وصاحباک لا انساہما ابدا، منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست۔ ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے، مجھ کو یا رب زمانے کی شہرت نہ دے، نہ مجھے تجھ سے کوئی دہن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو، مجھ کو بس ایسا دیوانہ پن چاہیے۔ یہ بہاریں جو دنیا کی تزئین ہیں، آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی، جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو وہ مصطفی چمن چاہیے۔ دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو وہ پھول کی انجمن چاہیے، سبز گنبد کے روشن جھرونکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں۔ دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں، مجھ کو وہ پھول کی انجمن چاہیے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا،
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع فروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانہ کو اسی امی کے صدقہ میں سمجھ آئی، اور ادھر لاکھوں ستاروں سے ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزم کہکشاں روشن، ادھر ایک شمع روشن ہے کہ ہیں دونوں جہاں روشن۔ گرامی قدر میرے معزز اور محترم سامعین حضرات، دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں انتہائی لجاجت سے التجا ہے، اللہ مجھے حق و صداقت پہ مبنی لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد کہے گئے کلمات حقہ پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ کے برحق نبی برحق رسول ہیں، اور ان پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی آدم علیہ السلام کی توہین کرے تو وہ آدمی کافر ہے، نوح علیہ السلام کی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو وہ آدمی بھی واجب القتل ہے۔ ہمارے تمام اکابرین علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بطور مذاق کے استہزاء کرتے ہوئے ٹھٹھا کرتے ہوئے توہین کے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کو جان بوجھ کر جتڑی کہہ دیتا ہے تو وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ناپاک ہے، ایسا بے ایمان اور ایسا نجس العین ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو قتل کر کے اس کے ناپاک خون سے اللہ کی پاک زمین کو پاک کر دینا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی گستاخی کرنے والا آدمی مسلمان نہیں۔ وہ کون ہے؟ مل کے بولو ذرا، وہ کون ہے؟ ہمارا ایمان ہے سارے پیغمبر اعلیٰ ہیں، سارے پیغمبر عظمت والے ہیں، سارے ہی پیغمبر درجات والے ہیں، لیکن ان تمام کے تمام پیغمبروں میں سے اگر سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عظمت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہے تو وہ اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ درجہ اتنا بڑھا دیا ہے
اتنا بڑھا دیا ہے کہ خود خالق کائنات نے فرمایا میں نے اپنے عرش کے اوپر خود کو مستوی کر لیا ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے مقام محمود کا انتخاب کر دیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اونچی آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ نہیں سارے ذرا اونچی آواز دے نال مل کے او جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی اونچی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ واہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ اے میرے پیغمبر راتوں کے وقت کھڑے ہو کر تو مجھے یاد کیا کر، راتوں کے وقت کھڑے ہو کر تو میری عبادت کیا کر۔ اے میرے پیغمبر مجھے یاد کیا کر، میرا قرآن پڑھا کر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ واہ تیرے قرآن کے اندر کتنی عظمت ہے، اگر قرآن کو شیریں زبان کے ساتھ پڑھا جائے تو سننے کا بھی مزہ آ جاتا ہے، سنانے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ یہ قرآن جو تو نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے یہ اتنی عظمت والا قرآن ہے کہ اگر میرا پیغمبر مکہ اور مدینہ کی پہاڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پتھر اور پہاڑ بھی جھوم جھوم کر کہتے ہیں واہ سبحان اللہ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد۔ سارے اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سارے اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جو آتا ہے نام محمد وہ ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اے میرے پیغمبر ادھی راتی کھلو جایا کر، کھلو کے تے مینوں یاد کریا کر۔ اے میرے نبی میرا قرآن پڑھدا رہیا کر۔ اللہ اللہ قرآن کملی والے پڑھن تے مزہ تے لذت آ جاندی ہے۔ قرآن دے اندر انیاں تاثیراں اللہ نے رکھ دتیاں نے، اینے کو مزے رکھ دیتے نے، انیاں مٹھاساں رکھ دتیاں نے۔ او اگر قرآن نو اپنے دل دیاں گہرائیاں دے نال، اگر قرآن نو اپنے دل دیاں صداقتاں دے نال، سید عطاءاللہ شاہ بخاری جیل دیاں کال کوٹھڑیاں دے وچ پڑھدے نے تے جڑے قرآن نو نہیں بھی مندے او بھی آ کے اپنے آنسو بہا کے کہندے نے شاہ جی دل کردے تسی قرآن پڑھدے رہو، اسی تہاڈی تھاں تے تہاڈے کم کردے رہیے۔ اللہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پیغمبر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جدوں راتی لوگ ستے ہوندے نے بستریاں دے اوتے آرام پہ کردے ہوندے نے، جس وقت بسترے نو چھڈن تے دل نہیں کردا، جڑے ویلے بندے دا دل کردا ہے کہ چٹ کو آکھو ہور لا لواں، دل کردا ہے کہ بسترے دے اوتے چٹ لمیا ہور پہ لواں۔ او فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ بَطْشًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، جس وقت
بسترے نو چھڈن دا دل نہیں کردا، دنیا اپنے بستریاں دے نال پیار کردی ہوندی ہے۔ محبوبہ تو انہاں دنیا دے کماں تو بے نیاز ہو کے تے بے نیاز نو آ کے ادھی راتی یاد کریا کر، ادھی راتی اس بے نیاز دے سامنے اپنے سر نو چکا دیتا کر، کھڑے ہو کے تے مینوں یاد کریا کر۔ جدوں میرے پیغمبر تو مینوں یاد کریندا، اے اللہ تو مینوں کی عطا کریندا، آواز آندی ہے میرے پیغمبر تو راتی کھلو کے میرا قرآن پڑھدا رہیندا، مینوں اپنی کبریائیاں دی قسم ہے جدوں تو ادھی راتی میرا قرآن پڑھیندا میں تینوں ایدیاں معاوضیاں دے اندر اپنے عرش دے تھلے مقام محمود عطا کر دیواں گا۔ عسا ان یبعثک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو جو شان اور جو مرتبہ، جو عظمت اور جو مقام عطا کیا ہے، دنیا کے سارے ولی، سارے کتب، سارے ابدال، سارے غوث، سارے مفکر، سارے محدث، سارے مفسر، سارے اولیاء، بلکہ سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے ایک طرف آ جائیں، آمنہ کا در یتیم اتنا بلند و بالا ہے، سارے مل کر بھی اپنی زبانوں کے ساتھ میرے نبی کی شان بیان کرتے رہے۔ میرا ایمان یہ ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن محمد کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمت والے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر کا قدم جہاں جہاں پہ پڑ جاتا ہے وہاں وہاں پہ روشنی آ جاتی ہے، تاریکیاں ڈیرے اٹھا لیتی ہے۔ جہاں جہاں پہ کملی والا گزر جاتا ہے وہاں وہاں پہ تابانیاں آ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی پہ پڑ جاتی ہے، وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے، چہرے کے اعتبار سے رنگ اس کا کالا بھی کیوں نہ ہو، لیکن محمد فرماتے ہیں یہ میرا بلال ہے، بلال نہیں بلکہ آسمان آفتاب نبوت کا چمکتا ہوا درخشندہ ستارہ ہے۔ اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے کے سارے آسمان نبوت کے ستارے ہیں، یہ سارے کے سارے آسمان نبوت کے ستارے ہیں، ان کے اندر روشنیاں ہیں۔ اگر وہ کسی کالے رنگ، دیکھو میرے پیغمبر کو اللہ نے سیرت بھی اعلیٰ عطا کی ہے، سیرت بھی مل کے بولو ذرا، سیرت بھی اعلیٰ عطا کی ہے، پیغمبر کو صورت بھی اعلیٰ عطا کی ہے۔ میرے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، لیکن صورت بنانا یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، سیرت بنانا انسان کا اپنا کمال ہے۔ صورت بنانے والا کون ہے؟ مل کے بولو، صورت بنانے والا کون ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو، صورت بنانے والا کون ہے؟ کوئی آدمی اپنی مرضی کے مطابق اپنی صورت کو بنا سکتا ہے؟ کوئی کہے جی کہ میرا ناک ذرا بڑا ہے چلو چھوٹا کر لوں تو چھوٹا کر سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ میرا رنگ کالا ہے گورا ہو جائے، وہ کریمیں تو لگاتا رہے گا، اس نے بے مثال یونانی کریم فیئر اینڈ لولی کالے رنگ نو گورا کرے، گورے نو چن ورگا، لیکن یہ وقتی طور پر حسن آئے گا پھر زائل ہو جائے گا۔ اصل تو حسن وہی ہے جو فطرت میں خدا نے رکھ دیا ہے۔ اگر دیکھو کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنے طریقے کے مطابق حسن و جمال والا بنانا چاہے تو کوئی بنا سکتا؟ صورت کون بناتا ہے؟ صورت بنانا انسان کا کوئی اپنا کمال ہے، لیکن کردار بنانا، اپنا کردار بنانا، اس کے اندر انسان کا ذاتی کمال ہے۔ اگر میرے پیغمبر کی صورت اعلیٰ ہے تو صورت بنانے کے اندر کمال خالق کے کائنات کا ہے۔
اگر میرے پیغمبر کی سیرت اعلیٰ ہے، پیغمبر کا اخلاق اعلیٰ ہے، پیغمبر کا کردار اعلیٰ ہے، پیغمبر کا کیریئر اعلیٰ ہے، پیغمبر کا اٹھنا اعلیٰ ہے، پیغمبر کا بیٹھنا اعلیٰ ہے، پیغمبر کا سونا اعلیٰ ہے، پیغمبر کا جاگنا اعلیٰ ہے، پیغمبر کا کھانا اعلیٰ ہے، پیغمبر کا پینا اعلیٰ ہے، پیغمبر کا استراحت کرنا اعلیٰ ہے، پیغمبر کا چلنا اعلیٰ ہے، پیغمبر کی طہارت اعلیٰ ہے، نہیں پیغمبر کی ازواج اعلیٰ ہے، اگر میرے پیغمبر کا ابو بکر اعلیٰ ہے، عمر اعلیٰ ہے، عثمان اعلیٰ ہے، علی اعلیٰ ہے، حسن اعلیٰ ہے، حسین اعلیٰ ہے، ازواج اعلیٰ ہے، اہل بیت اعلیٰ ہے، حسن حسین اعلیٰ ہے، سعد و سعید اعلیٰ ہے، اگر یہ اعلیٰ ہوئے ہیں اس کے اندر کمال محمد مصطفیٰ کا ہے۔ سورت کے اندر کمال کس کا ہے؟ اونچی آواز سے بولو ذرا، اللہ اللہ والذی یصورکم، کہو سبحان اللہ۔ والذی حنیف شاہ صاحب پیار دے اجازت تکش کا اونچی آواز نہ ایک بار یقین سبحان اللہ۔ والذی یصورکم فی الارحام، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ماں دے پیٹ دے اندر بچے کون بناندا ہے؟ اللہ اللہ۔ امڑی دے پیٹ وچ بچے کون پالدا؟ امڑی دے پیٹ وچ بچے کون پالدا؟ اللہ دے بغیر کوئی نہیں واقف ہوندے حال دا، اللہ دے بغیر کوئی نہیں واقف ہوندے حال دا۔ اللہ دے قرآن اتے نظراں جمع، اللہ دے قرآن اتے نظراں جمع، مومن توحید والا مسئلہ پکا، او مومن توحید والا مسئلہ پکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا۔ میں پتا سارے شعر تو یاد کو نہیں ہونے، لیکن اینا کی اونچی آواز نال کہہ دے ہونا کہ اے مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سر ایک نو جکھا، مومن توحید والا مسئلہ پکا۔ بہرحال ذرا توجہ کرنا، میں عرض کیا یہ کرنا وا کہ ماں دے بطن دے اندر بچے کون بناندا وے، صورتاں کون بناندا وے، اے او دیاں مرضیاں نے، او جویں چاہے اونج دی صورت بنا دے وے۔ ماں دے بطن دے اندر چاہے نا کہ او کسے نو کالے رنگ دا بنا دے وے، کسے نو گورے رنگ دا بنا دے وے، کسے نو گندمی رنگ والا بنا دے وے، کسے دا چاہے تے نک بالکل سیدھا رکھ دے وے، کسے دا چاہے تے ٹیڑھا کر دے وے، کسے نو چاہے تے سارے اعضاء صحیح دے دے وے، کسے نو چاہے تے معذور کر دے وے، او کسے نو چاہے تے حبشے دا بلال بنا دے وے، کسے نو چاہے تے حسن یوسف عطا کر دے وے، کائنات دا ادھا حسن عطا کر دے وے۔ اور اگر میرا رب چاہے تے آمنہ دے بر یتیم نو ساری کائنات دا جمال عطا کر دے وے۔ اللہم صلی، سارے اونچی آواز میں درود پاک پڑھو ذرا۔ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے کی فرمایا کہ میرے پیغمبر پیدا کرن والا کون ہے؟ میرے کے بولو ذرا، پیدا کرن والا کون ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی اعلیٰ تے میرے پیغمبر دی صورت بھی اعلیٰ۔ پیغمبر کی صورت تو اتنی حسین ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے نبی کو دیکھتا ہے پروانہ وار نبی کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا ہے،
ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے جناب یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن جنہوں نے میرے محمد یعنی حضرت امام الانبیاء کو دیکھا انہوں نے بدر اور احد کے اندر اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن کملی والے کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ دیکھیے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر میدان جہاد کے اندر جاتے ہیں، ایک عورت باہر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، ضعیفہ اس سے دیکھتی ہے کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، ذرا نتیجہ تو پوچھیں کہ جنگ کا کیا بنا ہے۔ باہر جا کے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے ایک آدمی آیا، اس سے آ کر اس سے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کہ جنگ کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا آیا، اس سے پوچھا کہ جنگ کا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ پھر تیسرا آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار شہید ہو گئے۔ کہنے لگی کہ میں یہ نہیں پوچھتی ہوں، میں اس کا پوچھتی ہوں جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان کے متعلق بتائیے کہ ان کا کیا بنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ تو بالکل صحیح سلامت ہیں۔ کہنے لگی کہ اچھا پھر جا کر مجھے رسول اللہ کا چہرہ دکھا دو۔ جس وقت عورت کو لے جاتے ہیں پیغمبر کا چہرہ دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کہتی ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کلو مصیبت بعد کا جلل، اے محمد تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد میری ساری پریشانیاں اللہ نے ختم فرما دی ہے۔ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو گئے تھے، جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے، ان سب کے رستہ میں شہادت کے پیغام اس کو سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول پاک کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ اللہ اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے پیغمبر دی عزت تے پیغمبر دے نموس دے اتے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں نے، آخری گل صحابہ نے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں نے، ذرا توجہ کرو، اے جناب سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اج مکے دے میدان آج ایک مقام تے لیا کے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرن لگے نے، تے حضرت خبیب دے کولوں کافر آئے پوچھ دے نے، سوال کر دے نے کہ اے خبیب اے دسنا کہ تو اے گل نو گوارا کر لویں دا؟ نعرہ تکبیر۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے، اے خبیب کیا تو اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ تیری جگہ پہ تیرے پیغمبر کو شہید کر دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ میں تے اس گل نو بھی گوارا نہیں کردا کہ مینو چھڈ دیتا جائے تے او دے بدلے وچ میرے پیغمبر دے پیر دے اوتے ایک کنڈا چبھو دیتا جائے۔ اچھا خبیب کوئی پھر آخری خواہش ہے ہی تے دس لے۔ ایتھے مکے سارے عرب دے لوگ اکٹھے ہو گئے نے، تماشا دیکھن دے واسطے آ گئے نے، تماش بین بن کے کھلوتے ہوئے نے، تماشا کا داوے ایک محب دی محبت دا امتحان ہون لگاوے، ایک عاشق دے عشق دا امتحان ہون لگاوے۔ حضرت خبیب نو سولی تے چڑھان لگے نے، خبیب کوئی آخری خواہش ہے ہی تے او دا اظہار کر دینا۔ حضرت خبیب کہندے نے کہ میری آخری خواہش ہے مینو ذرا سجدہ کر لین دیو۔ حضرت خبیب سجدہ کرن لگدے نے تے دل تے چاہندا پیا کہ ذرا سجدہ لمبا کر لواں، اے زندگی دا آخری سجدہ وے، راز و نیاز دا سجدہ وے، اس سجدے دے وچ اج ساری زندگی دا خلاصہ اے سجدہ بن گیا وے، سجدے نو لمبا کر لواں۔ لیکن عشق کہندا ہے کہ نا نا اے خبیب سجدے نو لمبا نہ کری، کدھر اے نہ ہووے کہ محمد دے دشمن دیکھ کے اے آکھن کہ خبیب موت تو ڈر گیا وے،
جاوے، اس واسطے چھیتی چھیتی نماز پڑھی ہے، سولی تے چڑھن لگے نے تے اپنے تے اللہ دے سامنے درخواست کیتی ہے، اے مولا کائنات، جس طرح تیرے پیغمبر نے تیرے دین دے احکامات ساڈے تک پہنچائے نے نا، اسی طرح میرا پیغام تو میرے پیغمبر تک پہنچا دے۔ اللہ اللہ شاعر اپنے انداز دے وچ کہندا ہے، حضرت خبیب کہندے نے اے اللہ تو پاک نبی نو او دیویں سنیا میرا او مکے والیاں پھانسی دیتا یار خبے بج تیرا تو سبحان اللہ۔ اے اللہ اج تے لوکی ہواواں نو کہندے نے نا کہ اے ہوائے میرا پیغام لے کے جاویں، یہ آکھی نی ہوائے نی جے تیرا گزری ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر ہووے۔ لیکن حضرت خبیب ہوا نو پیغام نہیں دیندے، پیغام کنوں دیندے نے؟ میرے کے بولو ذرا، پیغام کنوں پہ دیندے نے؟ اے ساریاں طاقتاں تے قدرتاں دا مالک کون ہے؟ اے اللہ تو پاک نبی نو او دیویں سنیا میرا او مکے والیاں پھانسی دیتا یار خبے بج تیرا، او اسے گلے پھانسی دیون کہ کیوں تیرے سنگ لائیاں، او کیوں میں کو رب پجیندا اے ہوئی قصور خطایاں۔ میرے پیغمبر کی عزت کے اوپر صحابہ سے لے کر آج تک جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور آج جو میرے پیغمبر کی شان اقدس کے اندر ڈنمارک کے یہودی گستاخیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے متعلق میرے رب نے فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ خدا کے غضب کے مستحق، خدا کے قہر کے